مرنے سے کچھ منٹ پہلے مرنے والا انسان دو لوگوں کو بہت یاد کرتا ہے اور بہت افسوس کرتا ہے، بہت زیادہ روتا ہے۔ اس کا رونا ہم نہیں دیکھ سکتے، ہم نہیں دیکھ پاتے ہیں، لیکن چونکہ جو اسلام نے، جو شریعت نے، قرآن و حدیث نے جو باتیں ہم کو بتائی ہیں، ظاہر ہے کہ ان باتوں پر ہمارا یقین ہے، ان باتوں پر ہمارا ایمان ہے۔ مرنے سے پہلے جیسے انسان کے پاس حضرت ملک الموت آتے ہیں، اس کی روح قبض کرنے والے ہوتے ہیں، تو اس کو یہ تو پتہ لگ جاتا ہے کہ فرشتے آ گئے ہیں، موت کے فرشتے ہماری روح کو نکالنے آ گئے ہیں، اس کو وہ نظر بھی آ رہے ہوتے ہیں، وہ سمجھ بھی رہا ہوتا ہے، پہچان بھی رہا ہوتا ہے، لیکن جو آس پاس بیٹھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں ان کو وہ فرشتے نظر نہیں آ رہے ہوتے ہیں۔ اچھے بندے کو تو فرشتے مبارکباد دیتے ہیں، برے بندے کو بڑا کہتے ہیں کہ تم نے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کام کیے، اب تمہارا آنے والا وقت اور آنے والی منزلیں بڑی خطرناک ہونے والی ہیں۔ وہ تو خیر فرشتوں کی شکل دیکھ کر ہی وہ مرنے والا انسان سمجھ جاتا ہے کہ ہمارے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قبر تک مردے کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں، لیکن دو چیزیں واپس آ جاتی ہیں، ایک چیز اس کے ساتھ جاتی ہیں۔ بس وہ دو چیزیں جو واپس آ جاتی ہیں نا، مرنے والا ان کو ذہن میں رکھ کے بہت زیادہ تڑپتا ہے، بہت زیادہ پچھتاتا ہے، بہت زیادہ اس کا پچھتاوا رہتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس کے پچھتاوے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب لوگ اپنے مردے کے جنازے کو، اپنے گھر والے کو، عزیز و اقارب میں سے کسی کے جنازے کو لے کر چلتے ہیں اور قبر پر پہنچتے ہیں، اس کی تدفین کرتے ہیں، تو اس انسان، اس مرنے والے، اس مردے کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں، جن میں سے دو چیزیں واپس آ جاتی ہیں، ایک چیز اس کے ساتھ جاتی ہیں۔ وہ جانے والی تین چیزوں میں سے پہلے اس کے رشتہ دار ہوتے ہیں، خصوصاً اس کے گھر والے، خصوصاً اس کے بچے، یا اگر غیر شادی شدہ ہے تو اس کے بھائی یا اس کے ماں باپ، جو بھی اس کے خاص سب سے زیادہ ہیں وہ۔ دوسرے اس کے ساتھ مال جاتا ہے، یعنی کہ چارپائی جا رہی ہے، چادر جا رہی ہے، اور کھرپا جا رہا ہے، پھڑوے جا رہے ہیں، یہ ساری چیزیں جاتی ہیں۔ تیسری چیز اس کے عمل جاتے ہیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ گھر والے یعنی رشتہ دار اور مال واپس آ جاتا ہے، عمل اس کے ساتھ جاتے ہیں، عمل قبر کے اندر بھی رہتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جو بندہ قرآن کی تلاوت کرنے والا ہوتا ہے نا، تو جب وہ قبر کے اندر رکھا جاتا ہے تو وہ اس کی طرف عذاب آتا ہے، کبھی سر کی طرف سے آتا ہے، کبھی پیر کی طرف سے آتا ہے، تو قرآن آ کر ایک پردہ حائل کر دیتا ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ میں تمہیں اس تک نہیں پہنچنے دوں گا کیونکہ یہ مجھے دنیا میں پڑھا کرتا تھا، یہ میری تلاوت کیا کرتا تھا، لہٰذا آج ہم اس کو یہاں اکیلا نہیں چھوڑیں گے، آج ہم اس کو کسی طرح سے پریشان نہیں ہونے دیں گے۔ تو قرآن سفارشی بن کر قبر میں آ جاتا ہے، اس لیے قرآن کی تلاوت ضرور کیا کریں۔ قرآن ہمارا قبر کا ساتھی ہے، قرآن میدان محشر کا ساتھی ہے۔ قرآن کی اگر ہم تلاوت کرنے والے، اس پر عمل کرنے والے ہو گئے تو پھر خدا کی قسم ہماری قبر میں سب سے زیادہ اگر ہمارے لیے کوئی چیز سہارا بنے گی تو وہ ہمارا قرآن ہوگا، کیونکہ قرآن جب ہم پڑھیں گے، اس پر عمل کریں گے، تو ظاہر سی بات ہے پھر نماز بھی پڑھیں گے، روزہ بھی رکھیں گے، تلاوت بھی کریں گے، ذکر بھی کریں گے، تو یہ ساری چیزیں پھر سائبان بن کر عذاب کو روک لیں گی اور ہم کو گھیرے میں لے کر عذاب ہمارے تک نہیں آنے دیں گی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دو چیزیں، اس کے گھر والے اور اس کے رشتہ دار اور جو مال ہوتا ہے وہ واپس چلا جاتا ہے۔ تو مرنے سے پہلے اس انسان کو یہ پتا ہو جاتا ہے کہ ہمارے ساتھ ہونے والا کیا ہے، کیونکہ اگر اچھی صورت میں فرشتے آئے ہوتے ہیں تو اس کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم چلو، تمہیں میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ فرشتے سلام کرتے ہیں، بڑے خوبصورت شکل میں فرشتے آتے ہیں، اس کو تحفے دیتے ہیں۔ ان کا تحفہ یہی ہوتا ہے کہ اس کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، بڑی آرام سے اس کی روح کو نکالتے ہیں اور لے کر جاتے ہیں، وہ بڑا خوش ہوتا ہے۔ لیکن گناہگار بندہ جب اس کی روح کو نکالتے ہیں تو ان کے ساتھ بڑا ڈراؤنی شکل میں فرشتے آتے ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ گناہگار کی جب روح نکالی جاتی ہے تو حکم ہوتا ہے کہ اس کے گھٹنوں میں اس کی روح کو روک کر اس کو مزید تکلیف کا سبب بناؤ، اس کے پیٹ میں روح کو روکا جائے اور روک کر مزید تکلیف کا سبب بنایا جائے، سینے میں اس کی روح کو روک کر مزید تکلیف کا سبب بناؤ۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سینے میں ایک پیس ڈالنے والی چکی سی چل رہی ہوتی ہے اور ہڈیوں کو توڑ کے رکھ دیا جاتا ہے۔ انسان کے جیسے ہی موت کا فرشتہ انسان کی نبض کو چھوتا ہے، مس کرتا ہے روح کو نکالنے کے لیے، انسان کے جسم میں جتنا خون ہوتا ہے ایک سیکنڈ میں خشک ہو جاتا ہے، سب ختم ہو جاتا ہے، پیروں کے ذریعے سے اس کی روح کھینچنا شروع ہوتی ہے۔ تو بہرحال پھر اس وقت وہ مرنے والا شخص جو ابھی تک زندہ ہے وہ پچھتاوا یہ کرتا ہے کہ ہائے میں نے یہ دنیا میں کیا کیا، میں تو
اس دنیا کے خاطر اس دنیا میں دل لگائے ہوئے تھا جو میری ہے ہی نہیں. اس کے لیے دنیا بے نور ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس کی آنکھوں سے یہ ہوتا ہے کہ یہ دنیا ختم ہو کے اب اس کے سامنے دوسری دنیا اوپن ہوتی ہے. وہ دوسری دنیا دیکھنا شروع کر رہا ہوتا ہے. ادھر کا ایک پردہ ہٹ رہا ہے, دوسری طرف وہ جا رہا ہے. اسکرین کی طرح اس کے سامنے سے چینج ہوتا ہے کہ دنیا سے تعلق ختم ہو رہا ہے اور وہاں برزخی زندگی سے ہمارا تعلق جڑ رہا ہے. تو وہ یہ افسوس کرتا ہے کہ ہائے میں نے یہ کیا کیا. وہ بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے کہ میں نے اپنی اولاد کے خاطر میں نے جھوٹ بولا, میں نے بیوی بچوں کے خاطر حرام کمایا, میں نے گھر والوں کے لیے, دنیا والوں کے لیے, رشتہ داروں کے لیے, اپنے آپ کے لیے, اپنے اچھے گھر بنانے کے لیے اور اچھی زندگی گزارنے کے لیے ہم نے اللہ کو ناراض کر کے وہاں کی زندگی کو خراب کر لیا. تو وہ ان چیزوں کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے, روتا ہے, افسوس کرتا ہے. دوسرا, وہ یہ سوچتا ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ جو ہم نے مال کمایا وہ مال ہم سے ختم ہو گیا. چونکہ اس کو مال کی محبت ہوتی ہے نا. ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا دنیا سے جانے کا دل نہیں کرتا ہے, یعنی ہمارا دل نہیں کرتا ہے کہ میں مر جاؤں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے مال کو چلتا کرو تو تمہارا من بھی وہیں لگے گا, کیونکہ جہاں مال ہوتا ہے وہاں من لگتا ہے. دنیا کو اگر ہم نے سجا لیا, گھر کو سجا لیا, تو ہمارا من یہاں لگے گا. جو بھی پیسہ ہے وہ ہم نے اللہ کے راستے میں خرچ کر کے آخرت میں اگر ہم نے بھیج دیا تو پھر ہمارا من وہاں لگے گا. تو جو انسان اللہ کو ناراض کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر کے گھر مکان جائیداد بناتا ہے, تیار کرتا ہے, تو جب یہ چیزیں, ان چیزوں سے وہ انسان بے دخل ہو رہا ہوتا ہے, اس کا دخل ختم ہو رہا ہوتا ہے, تو پھر وہ بہت افسوس کرتا ہے, ان چیزوں کو یاد کر کے کہتا ہے کہ ہائے میں نے یہ کیا کیا. اپنے مال کے خاطر ہم نے اللہ کو ناراض کر دیا. اب آج ہمارا مال ہمارے پاس نہیں ہے, اس کو چھوڑنے کا دل ہی نہیں کرتا ہے. برا بندے جب گناہگار کے جنازے کو اٹھایا جاتا ہے تو وہ اپنے زبان حال سے کہتا ہے کہ اے لوگوں, اے میرے بچوں, کہاں لے کر کے جا رہے ہو, مجھے میرے گھر سے جدا مت کرو. اس گھر کو میں نے بنایا, سجایا, سنوارا, اب تم میرے گھر سے مجھے نکال کر جا رہے ہو, کہاں اندھیری قبر میں لے کر کے جا رہے ہو. لیکن جو نیک بندہ ہوتا ہے, جس نے صدقہ خیرات کر کے آخرت کے لیے توشہ تیار کر کے رکھا ہوتا ہے, وہ کہتا ہے لوگوں دیری نہ کرو, مجھے جلد سے جلد میرے اصلی ٹھکانے یعنی قبر میں پہنچا دو. تو اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے, ابھی وقت ہے, ابھی ہم اپنے اللہ, اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر لیں, دین پر عمل کر لیں, تاکہ بعد میں ہمیں کسی قسم کا پچھتاوا نہ رہے, اور بعد میں پچھتانے سے پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. ابھی اگر ہم سدھر گئے, سنبھل گئے, اپنے آپ کو سنبھال لیا, وقت ہے, ٹائم ہے, تو پھر خدا کی قسم ہمارے آنے والی جو لائف ہوگی وہ بہتر ہوگی. لیکن اگر ہم نے ابھی اپنے آپ کو نہ سنوارا, انکریز نہ کیا, اسلام کی طرف, دین کی طرف اگر ہم نہ آئے, تو پھر خدا کی قسم صرف پچھتاوا رہے گا, اس کے علاوہ کچھ نہیں, اور پھر بعد کے پچھتاوے سے فائدہ کوئی نہیں ہے. اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو اس دنیا میں نیک عمل کرنے کی, اچھے کام کرنے کی اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.